بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جب موت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیوں گھبرا گئے۔ تو دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پوری دیکھیں، اچھی لگے تو لائک کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ دنیا سے الگ ہونے والے ہیں تو وہ موت سے گھبرائے اور آپ پر بہت گران گزری۔ آپ نے حواریوں کے لیے دعوت تیار کرائی اور ان کو بلایا کہ آج رات میرے پاس آنا، مجھے تمہارے ساتھ خصوصی کام ہے۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو ان کو کھانا کھلایا اور بنفس نفیس ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ہاتھ سے ان کو وضو کرایا اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ان کے ہاتھ صاف کرتے رہے۔ انہوں نے اس طرز عمل کو برا اور ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج جس نے مجھے خدمت سے روکا وہ مجھ سے نہیں اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کھانا کھلا کر تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے ہاتھ دھلائے ہیں، لہٰذا میرا یہ کام تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے اچھا ہوں، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر بڑا بننے کی کوشش نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا جیسے کہ میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ باقی جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے پوری محنت سے دعا کرو کہ اللہ میری موت کو مؤخر کر دے۔ جب وہ دعا کرنے میں مشغول ہوئے اور دعا کرنے کے لیے پوری محنت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو نیند آنے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ دعا نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ ان کو جگانے لگے اور فرمایا، سبحان اللہ، کیا تم میرے لیے ایک رات بھی صبر کے ساتھ میری مدد نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم آج سے پہلے رات کو جاگتے اور آپس میں زیادہ قصہ گوئی کرتے رہتے تھے، لیکن آج رات جاگنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور دعا کے درمیان نیند کی رکاوٹ پیدا ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ چرواہے کو لے جایا جائے گا اور بکریاں منتشر ہو جائیں گی۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے جانے کی اطلاع دے رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں سے ایک شخص ملک کی اذان دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک آدمی مجھے چند درہم کے عوض ملک بیچے گا اور پھر میری قیمت کھائے گا۔ حواری وہاں سے نکل کر بکھر گئے۔ یہودی آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے حواریوں سے شمعون نامی آدمی کو پکڑا اور پوچھا کہ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں؟ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور کچھ اور یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا اور پوچھا تو اس سے پھر انکار کر دیا۔ پھر اس نے ملک کی اذان سنی اور رونے لگ گیا اور بہت غمگین ہوا۔ جب صحیح ہوئی تو آپ کے حواریوں میں سے ایک آدمی یہودیوں کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ تک لے جاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے 30 درہم اسے دینے کے طے کیے۔ اس نے درہم پکڑے اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام تک لے گیا۔ پھر اس پر آپ کی شہیبہ ڈال دی گئی۔ انہوں نے اسے پکڑا اور رسی میں جکڑ دیا اور اسے لے کر چلے اور ساتھ ساتھ اسے کہہ رہے تھے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنون کو تندرست کرتا تھا اور شیطان کو دور کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو رسی سے نہیں نکال سکتا۔ اور اس پر وہ آپ پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے حتیٰ کہ وہ آپ کو اس لکڑی کے پاس لے آئے جس پر وہ آپ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور انہوں نے آپ سے مشابہ شخص کو سولی دے دی اور اس کی لاش 7 دن تک اس طرح لٹکتی رہی۔ پھر آپ کی والدہ اور عورت جس کا آپ علاج کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیوانگی سے درست کر دیا تھا، دونوں سولی کی جگہ روتی ہوئی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم روتی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور مجھے بھلائی ہی ملی ہے اور یہ شخص میری شکل والا ہے، بس تم حواریوں کو حکم دو کہ وہ مجھ سے فلاں جگہ ملاقات کریں۔ آپ کو 11 آدمی اس جگہ ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیچنے والا اور آپ کے متعلق یہودیوں کو آگاہ کرنے والا آدمی آپ کو نظر نہ آئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو اپنے کیے ہوئے پر بہت پشیمانی ہوئی اور اس نے اپنا گلا دبا کر اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔